پاکستان فلور ملز مالکان کی جانب سے کوئٹہ پریس کلب میں آج پریس کانفرنس کی گئی، جس کا مقصد صوبے میں چینی اور کھاد کی اسمگلنگ روکنے کی آڑ میں گندم اور آٹے کا بحران پیدا کرنے کی مبینہ کوشش سے متعلق آگاہی دینا تھا۔ آج کی ہماری اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ صحافی حضرات کو صوبے میں ایک بار پھر چینی کھاد کی اسمگلنگ روکنے کے آڑ میں گندم اور آٹا بحران پیدا کرنے کی مبینہ کوششوں سے متعلق آگاہی دینا ہے، اور حکم دیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں چینی کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تمام ادارے بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں۔ دنیا بھر میں وہ علاقے اور صوبے خوش قسمت گردانے جاتے ہیں جن کی سرحدیں دوسرے ممالک کے ساتھ ملتی ہیں، کیونکہ سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کاروبار کے مواقع زیادہ ہوا کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے بلوچستان کی سرحدوں کا ہمسایہ ممالک کے ساتھ منسلک ہونا عوام کے لیے مشکلات کا باعث ہے۔ بلوچستان حکومت نے گزشتہ ایک ماہ سے گندم کی نقل و حمل پر بین الضلعی پابندی عائد کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے فلور ملز انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے بلوچستان کے سابقہ اور موجودہ حکمرانوں نے بلوچستان کی بنیادی ضروریات کو ہمیشہ نظر انداز کیا اور بلوچستان کی عوام کے حقوق کے لیے بھی آواز بلند نہیں کی۔ بلوچستان میں اندازہ میرے خیال سے 62-64 فلور ملز ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بلوچستان کے میرے خیال سے 70 سے 75% انڈسٹری ہماری ایسی بند پڑی ہے، جو 25% چل رہی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے۔ اگر آپ ہمارے کوٹے کو سندھ پنجاب سے کمپیئر کریں، مطلب اگر میں آپ مثال دوں، یہاں پہ 10 باڈی کی فلور مل ہے، اس فلور مل کو سندھ اور پنجاب میں کم سے کم 15,000 بوری ملتی ہے پر منتھ، ہماری فلور ملز کو 1500 سے 1000 بوری ملتی ہے۔ ابھی آپ اس چیز پہ اندازہ کریں تو مطلب ایک تو یہ مسئلہ بھی، دوسرا ہماری مثال پچھلے 10 سال سے جو ہماری پروکیورمنٹ ہے فوڈ کا، تو میں نے جو بتایا صوبائی حکومت کا کوئی رول ہی نہیں، صرف 2,80,000 بوری انہوں نے پچھلے سال لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے مرکزی سطح پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام صوبوں میں ایسوسی ایشن کے چیئرمین مقامی عوام کو درپیش مشکلات حکام بالا تک پہنچائیں گے۔ اس کے باوجود ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر احتجاج کی راہ کو اپنایا جائے گا۔ وش نیوز، کوئٹہ۔